بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیات کل ہم نے پڑھی تھی۔ آج آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 15 تک ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ۔ پچھلی آیات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دعوت کی ذمہ داری دی تو فرمایا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اب وہ جس چیز سے ڈرانا تھا، ایک تو وہ دنیا میں اللہ کی پکڑ اور گرفت تھی، اور سب سے بڑی پکڑ اور گرفت جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ تو اب جس چیز سے بنیادی طور پر ڈرانا تھا وہ آخرت کا، جہنم کا عذاب تھا، جس کی مثال وہ روایت جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اہل مکہ کو آواز دی اور وہ دوڑے دوڑے آئے، آپ نے ان سے گفتگو کی، اور گفتگو کے دوران، لمبی حدیث سے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، کئی بار آپ سن چکے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ تم سب جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو اور میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں ڈرانا۔ اب اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز سے بنیادی طور پر میرے اس پیغمبر نے اپنی قوم کو ڈرانا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا، تو جب، یا سو جب، فا کا معنی تو، سو پھر، یہ سارے معنی اس کے ہوتے ہیں۔ سو جب، نوکیرا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، پھونکا جائے گا، لفظی معنی تو پھونکا گیا، لیکن جب مستقبل کے لیے آتا ہے تو اس کا معنی مستقبل میں ہی ہوتا ہے۔ ناکارا ینکرو کا معنی ہوتا ہے پھونکنا۔ تو فرمایا فَإِذَا نُقِرَ، پھر جب، یا سو جب پھونکا جائے گا، فی الناقور، ناقور میں، ناقور کیا ہے؟ سور، جس کو قرآن نے سور بھی کہا ہے اور اس کو ناقور بھی کہا ہے، یعنی وہ سور جس کے اندر فرشتے نے پھونک مارنی ہے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلا نفخہ ہوگا تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ دوسرا نفخہ ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے انسان جو ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ فرمایا کہ سو جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی اس دن کی سختیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس سے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ڈرانا تھا۔ فَذَلِكَ، فا کا معنی تو، ذَلِكَ وہ، اس میں اشارہ ہے، اور وہ یعنی وہ دن جس دن سور پھونکا جائے گا، یومئذ، اس دن، یومئذ، اس دن، تو وہ اس دن، تو وہ اس دن، یعنی جس دن یہ سور پھونکا جائے گا، یومن، ایک دن، اسیر مشکل کو کہتے ہیں، اسرن مشکل کو کہتے ہیں، اور یسر یعنی آسانی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں جو اسیر ہے اس کا معنی کیا ہے؟ مشکل۔ تو وہ اس دن، تو وہ اس دن ایک مشکل دن ہے۔
تو وہ اس دن ایک کیا ہے؟ مشکل دن ہے۔ یعنی مشکل دن کب ہوتا ہے؟ جس دن بندے کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آ جائے نا، تو وہ بندہ کہتا ہے یہ میرے لیے بڑا مشکل دن تھا۔ جیسے احد کا معرکہ ختم ہوا اور احد کا دن بڑا سخت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو یہ بڑا سخت دن تھا مسلمانوں کے لیے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہ اس سے سخت دن آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، اس سے بھی سخت دن میری زندگی میں آیا ہے جب آپ کی قوم نے مجھے پتھر مارے تھے۔ طائف کا واقعہ بیان کیا، یعنی طائف کا جو دن تھا، جو طائف کا سفر تھا، جس دن مجھے طائف کے نوجوانوں نے پتھر مارے، وہ دن میرے لیے اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ تو گویا کہ جس دن بندے کے اوپر بڑی کوئی مشکل آتی ہے، بڑی کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بڑا مشکل دن ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو وہ اس دن ایک مشکل دن ہے۔ پھر مزید فرمایا علل کافرین، کافروں پر غیر و یسیر، آسان نہیں ہے۔ غیر کا معنی علاوہ نفی کے لیے آتا ہے، اور یسیر آسانی کے لیے آتا ہے، یسر آسانی کو کہتے ہیں۔ دوبارہ بات کو دہرایا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سختی آتی ہے پہلے پیر شروع میں آتی ہے، لیکن بعد میں آسانی ہو جاتی ہے، یا وقتی سختی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، بعد میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ دوبارہ بات کو دہرا کے اللہ نے بتا دیا کہ کافروں کو کسی صورت بھی ریلیف نہیں ملنے والا، یعنی کسی طریقے سے ان کو ریلیکس نہیں کیا جائے گا کہ ہو سکتا نا کہ کہیں تھوڑی سی ان کو گنجائش مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بات کو دوبارہ دہرایا ہے، حالانکہ بات تو کلیئر ہوگی کہ وہ مشکل دن ہے، لیکن ساتھ پھر فرمایا کہ کافروں کو اس دن کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ہاں اہل ایمان کو البتہ وہ جہنم میں بھی چلے جائیں گے تو پھر بھی سزا بھگت کے آ جائیں گے، کچھ کو وہی معافی مل جائے گی، لیکن کافروں کو کسی صورت بھی معافی نہیں ملے گی، بلکہ جہنم میں جانے کے بعد بھی ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہی تھوڑی سی آگ ہلکی ہونے لگے گی اس کو مزید بھڑکا دیا جائے گا، یعنی عذاب میں اضافہ تو ہوتا رہے گا لیکن کمی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ علل کافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذرنی، چھوڑ مجھے، یہ بالکل ویسا ہی جملہ ہے جو سورہ المزمل میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی یہی الفاظ تھے لیکن تھوڑا سا چینج تھا۔ چھوڑ مجھے کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں، دعوت دیتے جائیں، اور آگے سے جو ریئیکشن آ رہا ہے، رد عمل آ رہا ہے، جو آپ کو تان ہو رہا ہے، جو کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کو لوگ، آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، طرح طرح کے آپ کے نام رکھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، بلکہ گالیاں تک دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تو آپ نے وہی بات جو پیچھے آئی تھی والے ربی کا فصبر، آپ نے ہر صورت میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ریئیکشن تو آئے گا، رد عمل تو آئے گا، لیکن آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ اور ادھر کہا تھا کہ چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، اور ان کو مہلت دو، جلدی نہ کرو کہ اللہ ان کے اوپر عذاب لیا، نہیں، آپ حوصلے سے کام جاری رکھیں، میرا معاملہ ہے اور میں جانوں اور میرا کام جانے۔ فاتخذہ وکیلا، جب آپ نے اس کو اپنا کارساز بنا لیا ہے تو پھر میں تیرا وکیل جب بن گیا ہوں تو میں وکالت اچھی کر لوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو فرمایا کہ ذرنی، چھوڑ مجھے، یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ معاملہ میرے سپرد کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر اسلام نے کوئی اللہ کو نعوذ باللہ پکڑا ہوا ہے، مطلب اس کا یہ کہ آپ اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیں، یہ مطلب ہے چھوڑ مجھے۔ ومن، اور اس شخص کو، خلقت جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدا، تنہا، اکیلا، واحد سے نکلا ہے نا، وحیدا، اکیلا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم سب اکیلے پیدا ہوئے، اور ہم نے اکیلے اکیلے اللہ کی عدالت میں جانا ہے، گو کہ سب ایک دفعہ اکٹھے جائیں گے لیکن پیشی ایک ایک بندے کی ہوگی۔ جیسے سنن ترمذی کی روایت ہے، وہ 5 سوالات جو ہر انسان سے ہونے ہیں، اس میں کیا ہے کہ کسی آدم کے بیٹے کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک اس سے 5 سوالات نہ پوچھ لیے جائیں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ تمہیں میں نے 60-70 سال کی زندگی دی، کہاں گزار کے آیا؟
پھر اس زندگی میں ایک گولڈن پیریڈ آپ کی لائف کا تھا، وہ تھا جوانی کا. پھر اللہ نے جوانی کا سوال کرنا ہے، اس کو کہاں کھپایا ہے، وہ توانائیاں کہاں خرچ کی ہیں، اور تھرڈ نمبر پہ مال کہاں سے خرچ کیا، حلال طریقے سے کہاں سے کمایا، اور فورتھ چوتھے نمبر پہ مال خرچ کہاں کیا. بعض لوگ حلال طریقے سے کماتے ہیں، ساری زندگی سعودیہ اور امریکہ اور پتہ نہیں کہاں سے بڑی محنت مزدوری کر کے لاتے ہیں، اور بیٹی اور بیٹے کی شادی پہ فضولیات کے اندر رسومات میں پڑھ کے وہ سارا حرام پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ سوال ہونا ہے. اور پانچواں سوال ہے، جس چیز کا علم تھا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا. جب تک یہ 5 سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، آدم کا کوئی بیٹا وہاں سے قدم کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. جیسے سورہ الانعام کی آیت نمبر 94 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، قیامت کے بارے میں، اور بلا شبہ تم میرے پاس آئے ہو فرادا، اکیلے اکیلے. اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. حتیٰ کہ کوئی ٹوینس بھی یا اس سے بھی زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک ہی دم آپریٹ کے ذریعے بھی ہوں تو ڈاکٹر ان کو نہیں اٹھاتے، ایک ایک کر کے باہر آتا ہے. اور اگر ویسے نارمل ڈلیوری ہو تو پھر بھی وہ ایک قدرت کا نظام ہے، ایک بچہ ایک ٹائم میں باہر آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک یہاں طریقہ بیان ہوا ہے کہ میں نے ہر بندے کو اکیلا پیدا کیا ہے. بعض مفسرین اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ میں اللہ اکیلے نے اس کو پیدا کیا ہے، کوئی اور اس کا خالق نہیں ہے. بعض اہل علم نے اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا ہے، چھوڑ مجھے اور اس شخص کو کہ میں نے اسے اکیلا پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ، اور میں نے بنایا، میں نے کیا، لہو، اس کے لیے. تو لہو کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا میں نے اس کو عطا کیا، کیونکہ آگے مال کی بات آ رہی ہے. اس کے لیے مال بنانے کا مطلب کیا، اس کو مال عطا کیا. اور میں نے اس کو عطا کیا کیا، مالا، مال. کتنا مال، ممدودا. مدہ یا مدو کو مطلب ہے پھیلا دینا. کیا کرنا، پھیلانا. یہ مد قاری صاحب بیٹھے ہیں، جب کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو اس لفظ کو کھینچا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے. تو ممدودا، پھیلا ہوا، یعنی میں نے اس کو نمبرداری دی ہے، چدراہٹ دی ہے، مال و دولت دیا ہے، تو بے حساب دے دیا ہے، بے حساب. اور یہی اس کی کم بختی ہے کہ مال ملنے کے بعد یہ اکڑ گیا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے یہ مال نہ دیتا، لہٰذا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے. اور بالآخر اس نتیجے پہ یہ پہنچتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا کوئی نہیں، اور اگر ہو بھی گیا تو جس طرح دنیا میں سارا کچھ اللہ نے مجھے ہی دیا ہے تو آخرت میں بھی مجھے ہی ملے گا، آپ کو کچھ نہیں ملنا، اہل ایمان کو کچھ نہیں ملنا. تو اللہ فرماتے ہیں اور میں نے اس کو لمبا چوڑا مال عطا کیا. میں نے عطا کیا، پیدا بھی میں نے کیا ہے، مال بھی میں نے دیا ہے. مال دے کے بھی آزماتا ہوں، مال لے کے بھی آزماتا ہوں. امیری دے کے بھی آزماتا ہوں اور امیری چھین کر بھی آزماتا ہوں. نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہوں، نعمتیں لے کے بھی آزماتا ہوں. یہ تو میرا طریقہ کار چلا رہا ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ کھڑا کون رہتا ہے. نعمتیں ملتی ہیں تو پھر بھی کھڑا رہے، کس حالت میں، اللہ کے شکر کرنے کے لیے. اور نعمتیں چھن جائیں تو صبر کے اوپر کھڑا رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر پھر بھی ادا کرتا رہے. تو فرمایا اور میں نے اس کو لمبا چوڑا مال عطا کیا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَنِينَ، اور بیٹے، شہودا، حاضر رہنے والے، شہودا، حاضر رہنے والے. اور میں نے حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے. حاضر رہنے والے کیا، اس کی خدمت کرنے. جب دنیا میں آیا تھا نہ مال تھا نہ بیٹے تھے، کوئی کچھ نہیں تھا، خالی تھا نا. اب اس کے پاس بیٹے آ گئے. اسی وجہ سے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے. قرآن میں متعدد بار کہا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ جب 2-4 بیٹے آ جاتے نا، دیہاتوں میں تو اکثر یہ چلتا ہے. وہ کہندا ہن میں اب شریکاں نو پوچھاں گا، ہن میرے منڈے جوان ہو گئے نے اور یہ وجہ
بنتی ہے کہ پھر اکثر لوگ لڑائیوں میں پڑ جاتے ہیں، اور یہاں تک لوگ کہہ دیتے کو 5 چھت منڈے نے ایک مار بھی گیا تو خیر ہے، یعنی یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو فرمایا نہ مال تھا نہ اولاد تھی، دیا کس نے؟ میں نے دیا۔ جب میں نے دیا ہے تو پھر میرے سامنے جھک جا، پھر اکڑتا کیوں ہے، تکبر کیوں کرتا ہے؟ فرمایا اور حاضر رہنے والے یعنی تیری خدمت کے لیے تیرے کام آنے والے تیرے بیٹے ہیں، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور پاس رہنے والے یا حاضر رہنے والے بیٹے، وَمَهَدتُّ لَهُ، اور میں نے تیار کیا اس کے لیے سامان تیار کیا، سامان زندگی، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کو مختلف سہولتیں دی، سب کچھ میں نے دیا ہے۔ وَمَهَدتُّ، مہد ویسے گود کو کہتے، تو گود کیا ہوتی ہے؟ ماں کی گود۔ ماں کی گود کیا ہے؟ اس میں بچے کو سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، دودھ بھی وہی ملتا ہے، کپڑے بھی وہی ملتے ہیں، لاڈ پیار بھی وہی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَهَدتُّ لَهُ، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، تمہیدہ، بہت زیادہ سامان تیار کرنا، یا اچھے طریقے سے سامان تیار کرنا، بہت زیادہ اس کو دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا لالچ ختم نہیں ہوا، اتنا کچھ لینے کے باوجود بھی اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ثم پھر یطمعو، طمع، یطمع کو بناتا ہے طمع کرنا، اردو میں لفظ آپ طمع، وہی طمع ہے، لالچ کرنا، ہرس۔ بخاری کی روایت ہے نا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، بخاری کی روایت ہے اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں مال و متاع کیوں، سونے چاندی کیوں، مال مویشی کیوں، لابتغى ثالثا، تیسری کے پیچھے بھاگے گا، تیسری کی تلاش کرے گا۔ 2 فیکٹریاں لگا لی ہیں، کہتا تیسری بھی لگ جائے، 2 مارکیٹس بنا لی ہیں، 2 پلازے بنا لے، 2 کوٹھیاں بنا، جو کچھ بھی بنا لے، کہتا ایک اور ہو جائے، ابھی کچھ نہیں بنایا میں، 2 گاڑی، یار یہ تو کچھ نہیں، بچے جوان ہو، ایک اور لے لو، 4 5 گاڑیاں ایک گھر میں کھڑی ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ اس بندے کے لیے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس دنیا کا مال ہے لیکن وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس کے لیے جو شکر نہیں کرتا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو فرمایا نبی الاسلام نے کیا ہے؟ لابتغى ثالثا، تیسری کو تلاش کرتا ہے، ایک اور وادی مل جائے۔ پھر اللہ کے نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، مٹی اس کی ہرس کو اور اس کے لالچ کو ختم کر سکتی ہے، اور کوئی چیز ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ ہر اس بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ یعنی جس طرح بندہ حریص ہے کہ مجھے مال مل جائے، لالچی ہے، اللہ کی خواہش ہے میرا بندہ میری طرف آ جائے، مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے صلح کر لے۔ فرمایا ثم پھر یطمعو، وہ طمع کرتا ہے، ان ازید، کہ یہ ازیدو اصل میں تھا، ان کی وجہ سے آخر سے زبر پیش ختم کر کے زبر آ گئی ہے کہ میں اس کو اور دوں، مزید دوں۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 2-4 کوٹھیاں، کارخانے، فیکٹریاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، 5-7 ارب روپیہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں میری جناب آرام سے بیٹھ کے کھاتی رہے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ کا کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اتنا کما کے دے دیا ہے کہ وہ موج مستیاں کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں اور آوارہ گردی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سا کمانا ہے۔ ابا کما رہا ہے نا، اور گھر بیٹھے سارا کچھ مل رہا ہے، جو ڈیمانڈ کرتے مل جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم معاملات کے اندر پیچھے جا رہے ہیں۔ فرمایا پھر وہ طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، کس بات کا؟ ان ازید، کہ میں اس کو اور زیادہ دوں، اور زیادہ دوں، یعنی اور اس کو میں مال دوں دنیا کا، اور وہ اور زیادہ تکبر میں پڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جن جن کو مال ملا ہے اور اگر وہ اللہ کی توحید سے پیچھے رہے ہیں تو ان میں تکبر لازمی آیا ہے، لازمی طور پہ تکبر آیا ہے۔ چاہے آپ قارون کو دیکھ لیں، چاہے آپ فرعون کو دیکھ لیں، یا وہ سورہ الکہف میں جو 2 دوستوں کا واقعہ ہے، ایک باغات والا، اس کو دیکھ لیں، تو سب میں تکبر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مال دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مال کا حق ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، اور کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مال میری کوئی ملکیت نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے تو میرے سے چھین کے کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، اور وہ قادر ہے، اور کئی بار ایسا ہوا بھی ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔